محترم سامعین، اللہ رب العزت کو وہ بندے انتہائی محبوب ہے جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہنا یہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے، اور جو نافرمانی میں لگا رہا، نافرمانی والی زندگی اختیار کی، ایسے لوگ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی، قیامت کے روز بھی ان کو حسرت اور پشیمانی ہوگی۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری، اس کو مرنے کے بعد قلق اور افسوس ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ جس کی زندگی میں جو گھڑی ایسی گزر گئی اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اس پر بھی افسوس ہو۔ چاہے کہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، اللہ کے احکامات کو توڑنے میں گزاری ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے میں گزاری ہو، تو ایسے شخص کو قیامت میں حسرت اور افسوس ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے بے شمار افراد کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں کو قیامت کے دن حسرت اور افسوس اپنے گناہ کے سبب ہوگا۔ کہ زندگی گناہ میں گزاری، اب ان کو افسوس ہوگا۔ انہی افراد میں سے 6 افراد کا تذکرہ آج کرنا مقصود ہے کہ جس کو گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن حسرت، افسوس، ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے نافرمانی، جس نے کفر میں زندگی گزاری، ایمان کے خلاف چل کر زندگی گزاری، اپنی منچاہی اور اپنی خواہشات کے مطابق شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اللہ کو ناراض کر کر زندگی گزاری۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت اس کو افسوس ہوگا اور کہے گا یا لیتنا نرد، ہائے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب میں اللہ کی آیات کا انکار نہیں کروں گا، قرآن کو نہیں جھٹلاؤں گا، اللہ کے نبی کو نہیں جھٹلاؤں گا، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، برخلاف اس کے جس نے ایمان کے خلاف زندگی گزاری، اس کو افسوس ہوگا، اور جس نے ایمان کے مطابق اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری وہ اس دن خوش ہوگا۔ ایمان کہتے هو التصدیق مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا اجمالا فیما علم به اجمالا وتفصیلا فیما علم به تفصیلا۔ ایمان کی تعریف فقہا نے لکھی ہے، ایمان یہ ہے دین کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً بیان کیا مختصراً، ان پر مختصراً ایمان لانا، جن چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا ان پر تفصیلاً ایمان لانا، یہی مسلمان، یہی ایمان۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر، میدان محشر پر، قیامت پر، حساب کتاب پر، برزخ، ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما، کوئی بھی ایسی چیز جو نبی علیہ السلام لے کر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ ساری چیزوں کو مانتا ہو سوائے ایک کے، کافر ہو گیا۔
سب کو مانتا ہے، جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا، یا میدان محشر کو نہیں مانتا، یا قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، حساب کتاب کو نہیں مانتا، کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، ذکر کا انکار کر دے، انکار عمل کا نہ ہونا یہ تو کمی کی علامت ہے کہ عمل میں کمزوری ہے، لیکن اب کسی عمل کا انکار کر دینا یہ انسان کو کافر بنا دے۔ تو مرنے کے بعد انسان کو حسرت اور افسوس اور پشیمانی ہوگی اس چیز پر کہ میں نے کیوں کفر اختیار کیا۔ نمبر 2، مرنے کے بعد انسان کو ندامت حسرت ہوگی کیوں میں نے شرک کیا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، انسان کہے گا ہائے کاش میں نے کیوں شرک کیا۔ شرک سے مراد شرک فی ذات بھی ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، جیسے عیسائی 3 خداؤں کے قائل۔ شرک فی ذات بھی ہے، جیسے ہندو بہت سارے سینکڑوں بت بنائے ہوئے اللہ کی ذات میں شریک کر۔ اور شرک فی صفات بھی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے کہ چاہے علم غیب ہے، چاہے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، اللہ اپنی تمام صفات میں سمیع بصیر علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور، اللہ تمام صفات میں یکتا۔ اگر کسی صفت میں شریک کرے وہ بھی شرک ہے، قیامت کے دن اس کو بھی حسرت، افسوس، ندامت اور پشیمانی ہوگی، اے کاش میں نے کیوں شرک کیا۔ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، میں نے کیوں شرک کیا۔ اللہ رب العزت وراء الورا ہے، حاجت روا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، آگے ذکر کر دیا بے نیاز ہے، مطلب یہ بتا دیا کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن سب کو اللہ کی حاجت ہے۔ تو جس طرح کفر برا ہے اسی طرح شرک بھی برا ہے، دونوں کو ایک ہی پیرائے میں ذکر کر دیا، دونوں کو ایک ہی پیرائے میں ذکر کر دیا کہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو ایک ماننا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کو ایک جاننا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اس کو بیان کر دیں۔ آپ علیہ السلام فرمائے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہو اور پرندوں نے اس کو اچک لیا ہو یا ہوا نے اس کو لے جا کر دور پھینک دیا ہو۔ شرک کرنے والا اللہ سے ایسا ہی دور ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، آپ علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کو قیامت کے دن ندامت، حسرت اور افسوس ہوگا کہ کیوں میں نے شرک کیا۔ نمبر 3، رسول کی فرما برداری کرنا، رسول کا اتباع کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے آپ علیہ السلام کی بات کو قبول بھی کرنا اور آپ علیہ السلام کی بات کے اتباع بھی کرنا۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ہائے کاش میں نے کیوں رسول کو اپنا دوست نہ بنایا، میں نے کیوں پیغمبروں کی بات نہ مانی، میں نے کیوں پیغمبر کی بات کا انکار کیا۔
اللہ نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی بات قبول کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ اب جو پیغمبر کی بات کے خلاف چلے گا اس کو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، پشیمانی ہوگی، اور وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اس پر انعام فرمائیں گے۔ کس طرح کہ اس کا حشر اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے ان چیزوں کو نہ صرف قبول کرے بلکہ عملاً ان چیزوں کو اختیار بھی کرے۔ نمبر 4، انسان اپنا دوست دیکھ کر بنائے، ایسا دوست بنائے جو دوست اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے، جو دوست اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے گا۔ انسان کو قیامت کے دن افسوس ہوگا، کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ میں نے کیوں اس کو اپنا دوست بنایا؟ اب اس کی دوستی میرے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کون سے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے؟ جس نے اللہ کی رضا کے خلاف چلنے میں ایک دوسرے کو کہا ہوگا۔ ایک نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، ایسے افراد کے مجمع میں جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، اب یہ بھی رک رہا ہے کہ بھئی سب نہیں جا رہے، میں کیسے چلا جاؤں۔ ایک اللہ کی فرمانبرداری میں لگنا چاہتا ہے، باقی سارا مجمع نہیں لگ رہا، لیکن انتخاب اس کا تھا کہ اس نے ان کو دوست کیوں بنایا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایسے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نشست و برخاست میں ہم ایسے افراد کو دیکھیں، ہم اپنے دوستوں پر نظر کریں کہ کون لوگ ہمارے دوست ہیں۔ ایسے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے لیے فائدے کا سبب بن رہے ہیں، یا ایسے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ المرء مع من احب، انسان اپنے دوست جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ دیکھ لیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو لوگ نیک ہیں۔ اور الرجل علی دین خلیل، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ دو انسان جو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اب دیکھ لیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے برے دوست ہوں گے ان کو قیامت کے دن افسوس ہوگا، کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم برے دوست نہ بناتے۔ یہ برے دوست ہمارے لیے آج ہلاکت کا سبب بن رہے۔ نمبر 5، ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن حسرت، افسوس اور ندامت ہوگی جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ یہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں کن لوگوں کا دیا جائے گا؟ جو شروع میں 4 افراد ذکر کیے، کافر، کفر کرنے والا، شرک اختیار کرنے والا، شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہو۔ نمبر 3، نبی کا اتباع سے انحراف کرنے والا۔ نمبر 4، برے دوست بنانے والا۔ یہ چاروں وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن حسرت، افسوس اور پشیمانی ہوگی۔ انہی میں 5واں شخص یہ بھی ہے کہ جب یہ چاروں چیزیں اختیار کرے گا تو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو افسوس ہوگا، ہائے کاش ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے ختم کر دیتی، میرا حساب کتاب ہوتا ہی نہ۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی کچھ کام نہیں آ رہا، میری طاقت، میرا جاہ و جلال، میرا مرتبہ کچھ میرے کام نہیں آ رہا۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جگڑ دو اور جگڑ کر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اور نمبر 6، ایسا شخص جس نے آگے اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کر کے جمع نہیں کر دیا، اس کو بھی افسوس ہوگا۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نیک اعمال جمع کرتا اور نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیج دیتا۔ جب نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر نیک اعمال آگے نہ بھیجے، گناہوں والی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف زندگی گزاری، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن حسرت، افسوس، ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ ہے کاش میں نبی کی بات مان لیتا، ہے کاش میں قرآن پر عمل کر لیتا، گناہوں سے بچ جاتا۔ گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ پر جم جانا، گناہ پر اصرار کرنا اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ برا ہے۔ انسان نسیان سے اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کامل مسلمان وہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اس کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، گناہگار بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ بلکہ ایک روایت میں عجیب روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے اللہ تمہیں لے جاتے، تمہارے بعد ایسے افراد کو لے کر آتے جو گناہ کرتے اور اس کے بعد فوراً توبہ کرتے۔ تو توبہ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اصرار نہ ہو، اس گناہ پر مستقل استقامت نہ ہو، بلکہ اس گناہ کو غور و فکر کر کے چھوڑنے کی نیت ہو، چھوڑنے کا جذبہ اور عزم ہو، اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی نیت ہو کہ اللہ انسان کو گناہوں سے اس وقت بچاتے ہیں جب گناہ سے بچنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پھر گناہوں سے بچا لے۔ لیکن اگر اس طرف انسان کی نیت، اس طرف انسان کا کوشش ہی نہ جائے، اس طرف انسان کی سوچ ہی نہ جائے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے رکنا ہے، تو پھر انسان کا گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم اپنے شب روز کی زندگی کو سوچیں کہ میں اس زندگی میں کتنے کام اللہ کی فرما برداری والے کر رہا ہوں اور کتنے کام اللہ کی نافرمانی والے کر رہا ہوں۔ جو کام اللہ کی نافرمانی والے ان کاموں سے بچنے کی مکمل کوشش ہو اور اللہ سے دعا بھی ہو اور مستقل عزم بھی ہو اور توبہ اور استغفار بھی ہو کہ اللہ ان گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا